الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے نجاستی غلیظہ کے اقسام بیان کیے تھے، ٹوٹل 17 اقسام بیان کیے تھے۔ آج ہم نجاستی خفیفہ کے اقسام ان کو بیان کریں گے۔ پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ جو ناپاکی سخت ہو اسے نجاستی غلیظہ کہتے ہیں، اور جو ناپاکی ہلکی ہو اسے نجاستی خفیفہ کہتے ہیں۔ تو نجاستی خفیفہ تو ہلکی پلیدی کو کہتے ہیں، لیکن نجاستی خفیفہ وہ ساری چیزیں نجاستی خفیفہ ہے جن کی پلیدی ذرا ہلکی ہے اور شریعت کے بعض دلیلوں سے ان کے پاک ہونے کا بھی شبہ ہو، اس لیے شریعت میں ان کا حکم بھی ذرا ہلکا اور نرم ہے۔ اب ہم کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی نجاستی خفیفہ ہے۔ نمبر 1، حلال جانوروں کا پیشاب، جیسے گائے، بیل، بینس، بکری وغیرہ، تو یہ نجاستی خفیفہ ہے، ہلکی نجاست ہے۔ نمبر 2، گھوڑے کا پیشاب۔ نمبر 3، حرام پرندوں کی بیٹ، جیسے کوا، چیل، باز وغیرہ، البتہ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب پاک ہے۔ نمبر 4، حلال پرندوں کی بیٹ اگر بدبودار ہو تو یہ بھی نجاستی خفیفہ ہے۔ نمبر 5، اگر نجاستی خفیفہ غلیظہ میں مل جائے تو چاہے غلیظہ کی مقدار خفیفہ سے بہت کم ہو تب بھی مجموعہ کو نجاستی غلیظہ سمجھا جائے گا۔ تو نجاستی خفیفہ کی یہ چند قسمیں تھے ہم نے بیان کی، لیکن نجاستی خفیفہ میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے جن کی پلیدی ذرا ہلکی ہو، وہ نجاستی خفیفہ میں آتی ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے نجاستی حقیقی، جو پہلے ہم نے بیان کیا تھا۔ نجاستی حقیقی سے پاک کرنے کے طریقے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ناپاک ہونے والی چیزیں چونکہ یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، اس لیے ان کے پاک کرنے کے طریقے بھی جدا جدا ہیں۔ مثلاً بعض چیزیں ٹھوس ہیں، بعض رقیق ہے اور بعض بہنے والی ہیں، بعض رطوبتوں کو جذب کرتی ہے، بعض نہیں کرتے یا کم کرتی ہے، بعض میں گندگی حل ہو جاتی ہے اور بعض میں حل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان کے پاک کرنے کے قاعدے اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے زمین وغیرہ اگر گندہ ہو، نجاست لگی ہوئی ہو، نجاستی حقیقی، تو ہم زمین کو کس طریقے سے پاک کریں گے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے، زمین اگر ناپاک ہو جائے، چاہے پتلی نجاست سے ناپاک ہو یا گاڑی نجاست سے، ہر صورت میں خشک ہونے پر وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ نمبر 2، ناپاک زمین خشک ہونے سے پہلے اچھی طرح پانی بہا کر دھو ڈالی جائے یا پانی ڈال کر کسی کپڑے وغیرہ سے جذب کر لیا جائے تاکہ ناپاکی کا کوئی نقصان یا بو باقی نہ رہے، تب بھی زمین پاک ہو جائے گی۔ البتہ 3 بار پانی ڈال کر جذب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مٹی کے ڈیلے، ریت، پتھر، کنکر بھی خشک ہونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ پتھر بھی جو چکنے نہیں ہوتے اور رقیق چیز کو جذب کر لیتے ہیں، وہ بھی خشک ہونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، زمین سے اگنے والے گھاس، پودے یا درخت بھی اگر نجس ہو جائیں تو وہ بھی خشک ہونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، ناپاک زمین کی مٹی نیچے کی اوپر اور اوپر کی نیچے کر دینے سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، تنور اگر پلید ہو جائے تو اس میں آگ جلا کر نجاست کا اثر زائل کر دینے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور نمبر 8، ناپاک زمین پر مٹی ڈال کر نجاست اس طرح چھپا دی جائے کہ نجاست کی بو نہ آئے تو وہ زمین پاک ہے، البتہ اس پر تیمم درست نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ناپاک زمین کو پاک کرنے کے طریقے تھے ہم نے بیان کیے، اور انشاءاللہ کل ہم اگلے سبق میں بھی کچھ بیان کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سبق کو سمجھ لیں اور پڑھیں اور یاد کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔